ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 6 کی یونٹ نمبر 2 کا ٹاپک ہیلن کیلر اے گرل وتھ ویژن، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز آپ کو سالو کرواؤں گا۔ ہیلن کیلر ایک عورت، ایک نقطۂ نظر، ایک نظریے کے ساتھ۔ ہیلن کیلر 1880 میں پیدا ہوئی، 1968 میں وفات پائی۔ واز این آتھر، وہ ایک لکھاری یا مصنف تھی۔ این ایکٹیوسٹ، ایک سرگرم عمل رکن۔ اینڈ آ کمپینر، اور مہم جو۔ فار دی چیریٹیز فار ڈیف اینڈ بلائنڈ، جو ہے خیرات کرنے کے لیے جو ڈیف ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں اور اندھے ہوتے ہیں، ان کے لیے۔ ہیلن بیکیم ڈیف اینڈ بلائنڈ ایز اے ینگ چائلڈ۔ ہیلن جو تھی وہ بنی تھی جو ہے بہری اور اندھی جب وہ چھوٹی بچی تھی۔ اینڈ ہیڈ ٹو اسٹرگل ٹو اوورکم ہر ڈیول ڈسیبلٹی، اور انہوں نے جد و جہد کی قابو پانے کے لیے اپنی دوہری معذوری کو، کیونکہ ان کو ڈبل جو ہے ان کے اندر ڈسیبلٹی تھی، ایک تو بہرے پان کی اور دوسری اندھے پان کی۔ However تاہم شی بیکیم دی فرسٹ ڈیف بلائنڈ پرسن، وہ بنی پہلی جو ہے بہری اندھی شخص ٹو اٹین اے بیچلر ڈگری، جس نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی، مطلب انہوں نے جو ہے گریجویشن کی۔ اینڈ این انفلوئنشیل کمپینر فار ڈسیبلٹی ایشوز، اور جو ہے ایک اثر رکھنے والی مہم جو بنی، جو معذوری کے مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے ایک اثر رکھنے والی عورت یا کمپینر بنی۔ ہر پبلک پروفائل ہیلپ ڈسٹگمیٹائز بلائنڈنیس اینڈ ڈیفنس، ان کی جو عوامی شخصیت تھی اس نے مدد کی۔ یہ جو اندھے پان اور بہرے پان کے اوپر داغ لگے ہوتے ہیں کہ اندھے لوگ یا بہرے لوگ جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ جو ان کی عوامی شخصیت نے اس نے مدد کی اس داغ کو ختم کرنے میں۔ اینڈ شی واز سین ایز اے پاورفل ایگزامپل، اور وہ جو ہے نظر آئی تھی ایک پاورفل، ایک بہترین مثال کے طور پہ، ایک طاقتور مثال کے طور پہ، آف سم ون اوور کمنگ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز، اس کسی ایک شخص کی جو کہ قابو پاتا ہے مشکل صورتحال یا مشکل حالات میں۔ ہیلن ایڈمز کیلر واز بورن آن جون 27 1880 ان تسکمبیا۔ تسکمبیا میں وہ جون 27 1880 کو پیدا ہوئی، جو کہ الباما کا ایک شہر ہے۔ وین شی واز 19 month old، جب وہ 19 مہینوں کی تھی، شی گاٹ ویری سک، وہ بڑی بیمار ہوئی۔ دی ڈیزیز لیفٹ ہر unable ٹو سی اور ہیئر، جو بیماری تھی اس نے انہیں چھوڑا کیسے، unable نہ دیکھنے کے قابل، اور ہیئر اور سننے کے قابل۔ ہر پیرنٹس ریمینڈ آپٹیمسٹک، اس کے والدین جو ہے وہ رہے پر امید۔ آپٹیمسٹک کہتے ہیں پر امید، ہوپ فل، جبکہ اس کا اینٹونیم ہوتا ہے پیسیمسٹک، مایوس، میں نے سائڈ پہ لکھ بھی دیا ہے۔ اینڈ ٹک ہر ٹو دا فیمس انوینٹر الیگزینڈر گرام بیل، اور اس کو لے گئے ایک مشہور، ایک مقبول موجد الیگزینڈر گرام بیل کے پاس۔ ہو ہیلپڈ ہر فائنڈ اے گڈ ٹیچر، جس نے مدد کی ان کو تلاش کرنے میں ایک اچھا استاد۔ وین ہیلن واز 6، جب وہ 6 برس کی ہوئی، شی گاٹ اے ٹیچر نیمڈ این سلیوان، تو انہیں ملی ایک استاد این سلیوان۔ سلیوان یوزڈ ہیلن سینس آف ٹچ ٹو ٹیچ ہر، سلیوان نے استعمال کیا ہیلن کی جو حس ہوتی ہے چھونے کی، اس کو سکھانے کے لیے۔ شی ہینڈڈ ہیلن اے ڈال، اس نے اس کو پکڑائی ایک گڑیا۔ اینڈ ٹریسڈ، اور لکھے دی لیٹرز آف دی ورڈ ڈال، اور جو لیٹر تھے DOLL وہ اس کے ہاتھ کے اوپر۔ آن دا پام آف ہیلنز ہینڈ، جو پام کہتے ہیں ہتھیلی کو، جو ہتھیلی کا حصہ ہوتا ہے سامنے والا، اس پہ لکھے ہاتھ کی۔ وتھ سلیوانز ہیلپ، سلیوان کی مدد کے ساتھ، ہیلن میڈ ریپڈ پروگریس، تو جو ہیلن تھی اس نے بڑی جلدی جو ہے ترقی پائی، مطلب کہ بڑی جو ہے اپنی جو سیکھنے کا عمل تھا اس میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس نے کامیابی حاصل کی۔ سون شی کوڈ ریڈ سینٹینسز بائی فیلنگ ریزڈ ورڈز آن کارڈ بورڈ، جلدی ہی وہ پڑھ سکتی تھی جملوں کو کیسے فیل کر کے، جو ریزڈ ورڈز ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں کارڈ بورڈ پہ، تو ان کے ذریعے یہ بہت جلدی ہی جملوں کو بھی پڑھ سکتی تھی۔ شی وینٹ ٹو اے اسکول فار دا ڈیف ان بoston، وہ گئی اسکول میں جو کہ بہروں کا تھا، باسٹن کے اندر۔ ہیئر، یہاں، شی لرنڈ دیٹ، اس نے سیکھا، شی کوڈ یوز ہر ہینڈس ٹو ٹیچ ہر سیلف، وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتی ہے اپنے آپ کو جو ہے سکھانے کے لیے۔ ہاؤ ٹو یوز بریل، کیسے استعمال کرتے ہیں بریل کو۔ بریل ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر مختلف الفابیٹس ریزڈ ڈاٹس کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں، میں یہاں پکچر بھی دکھا دیتا ہوں، جو کہ اندھوں کے لیے ہوتا ہے۔
دین شی یوزڈ اے بریل ٹائپ رائٹر، پھر اس نے بریل ٹائپ رائٹر کا استعمال کیا ٹو ٹائپ آؤٹ اسٹوریز آف ہر اون، اپنی جو ہے کہانیاں بتانے کے لیے، ٹائپ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے۔ شی آلسو اسپینڈ دی نیکسٹ 25 ایئرز، اس نے جو ہے خرچ کیے، مطلب صرف کیے، لگائے اپنے اگلے 25 سال آف ہر اپنے لائف لرننگ ٹو اسپیک، زندگی کے سیکھنے کے لیے، لرننگ ٹو اسپیک، بولنے کو سیکھنے کے لیے، سو دیٹ ادرس کوڈ انڈرسٹینڈ ہر، تاکہ دوسرے اس کو سمجھ سکیں۔ لرننگ ٹو اسپیک واز اے بگر چیلنج، جو بولنے کو سیکھنا جو ہے ایک بڑا چیلنج تھا۔ بولنے کو سیکھنے سے مراد ہے کہ وہ جو لوگ بولتے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ یہ بحری تھی، اس چیز کو سیکھنا بڑا مشکل کام تھا۔ ہیلن ڈیڈ اٹ بائی ٹچنگ دی لپس، ہیلن نے کیا اسے کیسے؟ دوسروں کے جو ہونٹ تھے ان کو چھو کے، اینڈ تھراٹ آف اے پرسن ہو واز اسپیکنگ، اور جو شخص بول رہا تھا اس کے گلے کو ہاتھ لگا کے، گلے کو چھو کے، کیونکہ گلے سے آواز نکلتی ہے، وہاں پہ وائبریشن ہوتی ہے، تو وہاں سے اس نے فیل کیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ وہ بحری تھی۔ شی واز ایبل ٹو فیل دا وے دا لپس مووڈ، وہ قابل ہو گئی تھی یہ چیز محسوس کرنا کہ کیسے لوگ جو ہے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، اینڈ دا تھراٹ وائبریٹڈ، اور کیسے جو گلا ہے وہ لرزتا ہے یا تھر تھراٹ کرتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم سم ون اسپیلڈ آؤٹ دا ورڈز، اسی وقت جب وہ یہ چیز کرتی تو کوئی جو ہے اس کے لیے اسپیلنگ کر دیتا، ان الفاظ کے لیے ہجے بنا دیتا، دیٹ ور بینگ اسپوکن، جو بولے جاتے۔ کیلر واز برائٹ، کیلر ذہین تھی، ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ شی گریجویٹڈ فرام ریڈ کلف کالج ان 1904، وہ جو ہے اس نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے، گریجویشن اس نے حاصل گریجویشن کی اس نے ریڈ کلف کالج سے 1904 میں۔ دین شی روٹ میگزین آرٹیکلز، پھر انہوں نے میگزین کے آرٹیکلز لکھے میگزین کے اندر، دیٹ ٹولڈ پیپل اباؤٹ بلائنڈنیس، جس میں انہوں نے بتایا لوگوں کو بینائی جو ہے اندھا پن ہے اس کے متعلق۔ شی آلسو روٹ سیورل بکس اباؤٹ ہر لائف، انہوں نے کئی جو ہے کتابیں بھی لکھی اپنی زندگی کے متعلق۔ ان 1913 1913 میں کیلر بیگین لیکچرنگ، جو ہے کیلر نے لیکچر دینا شروع کیے، ود دا ایڈ آف انٹرپریٹر، جو ہے ایک ترجمان کی مدد سے، ورلڈ وائڈ آن دا نیڈز آف دی بلائنڈ، جو ہے پوری دنیا میں جو اندھوں کی ضروریات ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ شی اسپوک پرائمرلی، انہوں نے شروع میں یا بنیادی طور پہ جب انہوں نے لیکچر سٹارٹ کیے تو اس میں انہوں نے وہ بولی آن بیہاف آف دی فاؤنڈیشن، ایک تنظیم کے واسطے یا تنظیم کے حوالے سے، فار دا بلائنڈ، اندھوں کے لیے، فار وچ شی ریز فنڈز، جس کے لیے انہوں نے فنڈز یا چندہ بھی اکٹھا کیا۔ ان 1920 1920 میں کیلر سٹارٹڈ ہر کمپین، کیلر نے شروع کی اپنی مہم، ٹو برنگ امپروومنٹ ان دا لائف آف دا ڈیف اینڈ بلائنڈ، لانے کے لیے، برنگ کہتے ہیں لانا، لانے کے لیے بہتری، ان دا لائف آف ڈیف اینڈ بلائنڈ، بہروں اور اندھوں کی زندگی میں۔ شی آلسو پرومپٹڈ دی آرگنائزیشن، انہوں نے جو ہے ایک تنظیم کو ترغیب دیا، کون سی تنظیم کو؟ آف کمیشنز، بااختیار جو اعلیٰ احکام لوگ تھے ان کی تنظیم کو، فار دا بلائنڈ، اندھوں کے لیے، ان 30 US اسٹیٹس بائی 1937 1937 میں امریکہ کی 30 ریاستوں میں۔ بسائڈز گیونگ لیکچرز، لیکچر دینے کے علاوہ، کیلر واز اے پرولیفک رائٹر ڈیورنگ ہر لائف ٹائم، وہ ایک اثر رکھنے والی لکھاری بھی تھی اپنی زندگی میں۔ ہر بکس انکلیوڈ، ان کی کتابوں میں شامل ہیں، دی اسٹوری آف مائی لائف، میری زندگی کی کہانی، اینڈ آپٹیمزم، اور امیدی، جو دونوں 1903 میں انہوں نے لکھی۔ دی ورلڈ آئی لیو ان، دنیا جس میں میں رہتی ہوں، 1908 میں لکھی۔ آؤٹ آف دی ڈارک، تاریکی سے باہر۔ مڈ اسٹریم، مائی لیٹر لائف، مڈ اسٹریم درمیان، جو دھارا ہوتی ہے اس کا درمیان، جو ندی ہوتی ہے اس کا درمیان۔ مائی لیٹر لائف، میری زندگی کے بعد۔ ہیلن کیلرز جرنل، ہیلن کا جو ہے رسالہ۔ اینڈ لیٹ اس ہیو فیتھ، آئیں ایمان اور یقین رکھیں، 1940 میں لکھی۔ کیلر ڈائیڈ ان ویسٹ پورٹ، کنیکٹیکٹ، کیا لکھا ہوا یہ؟ کنیکٹیکٹ میں یہ 1968 میں وفات انہوں نے پائی۔ آلدو ہر اون لائف واز ون آف سائلنس اینڈ ڈارکنیس، اگرچہ ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ خاموشی اور تاریکی سے بھری ہوئی تھی۔ ہیلن کیلر واز کورجس اینڈ ڈٹرمنڈ، ہیلن کیلر جو ہے باہمت اور پرعزم جو ہے عورت تھی۔ انف ٹو برنگ لائٹ، یہ ان کے لیے کافی تھا لانے کے لیے روشنیاں۔ ٹو ادرز بائی انکریجنگ دیم ٹو نیور گیو اپ، دوسروں کے لیے، خود تو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی کیونکہ اندھی تھی، لیکن دوسروں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا روشنیاں لانے کے لیے۔
حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی کہ کبھی ہمت مت ہارو۔ اس کے بعد اس یونٹ کی ٹرانسلیشن کے بعد ووکیبلری کا پورشن ہے جس میں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں اور ان کے ہم نے میننگز لکھنے ہیں جو میں نے ایک پیج پہ لکھ دیے ہیں، پہلے اس کو کر لیتے ہیں۔ ورڈز ہیں، پہلا ہے آپٹیمسٹک، پر امید، اس کا سینونیم ہو سکتا ہے ہوپ فل، اور یہ خود ایڈجیکٹیو ہے۔ آبسٹیکل ناؤن ہے جو رکاوٹ کو کہتے ہیں، ہرڈل یا بیریئر۔ تیسرا ہے بریل، یہ بھی ناؤن ہے، یہ ریزڈ رائٹنگ ہوتی ہے بلائنڈز، اندھوں کے لیے۔ چوتھا سائلنس، کوائٹنس، ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ڈارکنیس بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے جس کا مطلب ہے ڈلنس۔ اس کے بعد ہے چھٹا کورجس، یہ ایڈجیکٹیو ہے جس کا سینونیم ہے بریو۔ پرولیفک، پروڈکٹیو، فیکنڈ، فرٹائل، جس کا مطلب ہے زرخیز۔ نیکسٹ ہے گریجویٹ، وہ شخص جس نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے یا جس کو ایلمنس بھی کہتے ہیں۔ ڈیزیز، النس، ڈیف اینڈ بلائنڈ دونوں ایڈجیکٹیو ہیں۔ ڈیف کہتے ہیں ہیئرنگ امپیئرڈ، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے امپیئرمنٹ ہو، کوئی نقص ہو سننے میں، اور اندھا جو ہو، سائٹ لیس ہو، اس کو کہتے ہیں بلائنڈ۔ چلیں پھر چلے جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ ووکیبلری کے پورشن کے بعد یہاں پہ ایناگرامز دیے گئے ہیں جس کو اردو میں صنعت مقلوب یا تحریف کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم جب ایک ورڈ کو ری ارینج کر کے اس سے نیا ورڈ بنا لیتے ہیں، اس کو ایناگرام کہتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں، ہم نے ان کو جو ہے آگے پیچھے کر کے ایک نیا لفظ بنانا ہے، اور جو نیچے بلینکس دی گئی ہیں 5، ان میں یہ ورڈز آتے ہیں۔ پہلا جو ہے ہمارے پاس ہے رینگی سے اینگری، ٹاپ سے پاٹس بھی بنتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے سٹاپ ورڈ آئے گا، اس وجہ سے 2 میں نے بنا لی ہیں۔ فیڈ سے ڈیف، پیک سے سپیک، اور یہاں جو آخری ورڈ ہے اس کی میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کوئی ورڈ بن جائے، لیکن کوئی ورڈ جو مجھ سے بن نہیں رہا تھا۔ جو میرے دیکھنے والے ویورز ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسا ورڈ بنتا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویسے کیونکہ یہاں پہ ہیئر یوز ہوتا ہے تو اس سے ہیئر جو ہے 4 الفابیٹس ہیں، ان سے ہیئر بنتا ہے۔ ہیلن واز ایبل ٹو سی اینڈ ہیئر وین شی واز بورن، ہیلن قابل تھی دیکھنے کے اور سننے کے جب وہ پیدا ہوئی تھی۔ تو بالکل وہ پیدا ہوئی تھی تو سننے کے قابل تھی، 19 ماہ کی ہوئی تھی تو اس سے یہ سماعت چلی گئی تھی۔ ہیلن بیکیم اینگری، اس کے بعد آگے جو ہیں نیکسٹ پیج پہ دیے گئے ہیں 3 اور۔ این وڈ نیور اسٹاپ ٹرائنگ ٹو ٹیچ ہیلن۔ ڈی ہے شی وینٹ ٹو اے اسکول فار ڈیف۔ ای ہے لرننگ ٹو اسپیک واز اے بگر چیلنج۔ تھرڈ کویشچن ہے کہ ریڈ دی گیون اسٹیٹمنٹس، پٹ اے ٹک آن دا ون دیٹ بیسٹ سمرائز دی سینٹرل آئیڈیا آف دی ٹیکسٹ۔ تو یہاں پہ فرسٹ ون ہے جو سینٹرل آئیڈیا کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، ان میں سے کون سی لائن بیسٹ سوٹیبل ہے۔ تو ہاؤ ڈسپائٹ سم سیریس چیلنجز، جو ہے کچھ سنجیدہ چیلنجز کے باوجود ہیلن کیلر گریو اپ ٹو بیکم ون آف دی موسٹ انسپریشنل وومین، تو ہیلن گیرن جو ہے وہ آگے بڑھی یا بڑی ہوئی، انہوں نے پرورش پائی ایک اثر رکھنے والی عورت کے طور پہ۔ تو یہ اس کا جو ہے سینٹرل آئیڈیا ہے۔ اس کے بعد ہے ریڈ دا گیون اسٹیٹمنٹ، سرکل دی کریکٹ ون۔ تو اس میں کون سا کریکٹ ہے؟ وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اباؤٹ ہیلن کیرن بیکمنگ ڈیف اینڈ بلائنڈ۔ تو وہ کیسے اندھی اور بہری ہوئی تھی؟ تو سی آپشن ہے شی ہیڈ اے ہائی فیور وین شی واز 19 month old۔ بی ہے ان وچ اسٹیٹ واز ہیلن کیلن بورن، الباما میں پیدا ہوئی۔ سی ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ از دا فرسٹ ورڈ ہیلن کیلر لرن ٹو اسپیل، تو انہوں نے پہلا لفظ جو ہے ڈال سیکھا تھا۔ اس کے بعد ہے ہیلن کیلر جو ہے اسکول گئی بلائنڈ اندھوں کے، کس شہر میں تھا وہ؟ بوسٹن میں تھا۔ ای ہے وچ آف دی فالوئنگ فیمس انوینٹرز ہیلپڈ ہیلن کیلر، تو الیگزینڈر گرام بیل نے ان کی مدد کی تھی، انہوں نے ٹیچر ان کو ڈھونڈ کے دیا تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچنز ہیں، ان کے آنسر کرنے ہیں، یہاں پہ میں نے ایک جگہ لکھ دی ہیں۔ فرسٹ ون ہے واٹ ہیپن ٹو ہیلن کیلر دیٹ ٹرن ہر ڈیف اینڈ بلائنڈ، کیا ہوا تھا ہیلن کیلر کے ساتھ جس نے اس کو اندھا اور بہرا بنا دیا؟ وین ہیلن واز 19 months old، جب وہ 19 ماہ کی تھی، شی گاٹ ویری سک، وہ بڑی بیمار ہوئی تھی، دیٹ ٹرن ہر ڈیف اینڈ بلائنڈ، جس نے ان کو بنا دیا بہرا اور اندھا۔ واٹ واز دی نیم آف کیلرز ٹیچر، تو ان کی ٹیچر کا نام تھا این سلیوان۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ڈیڈ کیلر لرن ٹو اسپیک، کیسے انہوں نے بولنا سیکھا؟ کیلر لرن ٹو اسپیک بائی ٹچنگ دی لپس اینڈ وائبریشن پروڈیوسڈ بائی تھراٹ آف اسپیکنگ پرسن، انہوں نے سیکھا جو ہے لوگ جو بولتے ہیں اس کو کیسے سیکھا؟ اس کو ٹچ کر کے ان کے ہونٹوں کو، اور جو گلے کی وائبریشن تھی ان کو سینس کر کے انہوں نے سیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کیا بول رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم، اسی وقت، سم ون اسپیلڈ آؤٹ دا ورڈز دیٹ ور بینگ اسپوکن، جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے الفاظ کے اسپیلنگ کر دیتا تھا، ہجے کر دیتا تھا علیحدہ علیحدہ،
جو کہ بولے جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون سا ورڈ ہے۔ ڈی ہے واٹ از بریل، ویئر ڈڈ کیلر گو ٹو لرن ٹو یوز بریل، بریل کیا ہے اور وہ کہاں گئی تھی اس کو سیکھنے۔ بریل از اے سسٹم آف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ فار دا بلائنڈ، یہ ایک سسٹم ہے جو ہے لکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اندھوں کے لیے۔ بریل سسٹم ہیز ریٹن دا ریزڈ یونیک ڈاٹس فار ایچ الفابیٹ، جو بریل سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ابھرے ہوئے جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ڈاٹس بنے ہوتے ہیں، نقطے بنے ہوتے ہیں ہر الفابیٹ کے لیے۔ کیلر وینٹ ٹو دا اسکول فار دا ڈیف ان بoston، کیلر جو ہے بوسٹن میں گئی ایک اسکول میں ان کو سیکھنے۔ یہاں پہ 5th کوسچن تھا کہ ہیلن کیلر نے جو بکس لکھی ہیں ان کے بارے میں بتائیں، تو یہ ساری بکس جس سال میں انہوں نے لکھی ہیں یہاں پہ اس کا آنسر میں نے دے دیا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ریفلیکسو پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ ریفلیکسو پروناؤنز آر words that are used when the subject and object refer to the same person، جب سبجیکٹ اور آبجیکٹ جو ہے ایک ہی شخص کے بارے میں بات کہہ رہے ہوں، جیسے اگر میں کہوں کہ میں یہ کام خود کروں گا، ٹھیک ہے، I will do this work myself، تو یہ جو مائی سیلف آئے گا یہاں پہ ریفلیکسو ہوگا۔ یہ دیکھیں عائشہ بلیوز ہر سیلف، عائشہ سبجیکٹ ہے جبکہ ہر سیلف اسی کے لیے استعمال ہوا ہے، عائشہ اپنے اوپر یقین رکھتی ہے، تو یہاں پہ یہ ہے ریفلیکسو پروناؤن۔ اچھا، اس کے آخر میں آپ نے یاد رکھنا ہے سیلف آئے گا، جب سنگولر ہوں گے جیسے مائی سیلف ایک ہوتا ہے، یور سیلف ایک، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، تو سیلف آئے گا۔ اگر پلورل ہوں گے جیسے اور ہمارے لیے، یور تمہارے لیے، جب سیکنڈ پرسن ہوگا لیکن پلورل ہوں گے زیادہ ہوں گے، دیم سیلف ان کے لیے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی ورڈ کے آخر میں ایف یا ایف ای آتا ہے تو اس کی پلورل فارم کیسے بنتی ہے، ہم ایف اور ایف ای کو ہٹا کے اس کی جگہ وی ای ایس لگا دیتے ہیں۔ جیسے وائف ہوتا ہے، وائف سے پلورل وائفز، نائف سے نائفز، شیلف سے شیلفز، تو یہ اسی طرح پلورل بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز یہ ہے کہ ہم نے انڈر لائن کرنے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کس سبجیکٹ کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ لرن ٹو ڈو تھنگز یور سیلف، یور سیلف اس میں پروناؤن ہے اور یہ کس کی جگہ ہے؟ ہیلن کی جگہ، لیکن اس میں سبجیکٹ کون ہے؟ ہیلنز ٹیچر، ہیلن کی استانی یا استاد جو تھا، لیکن یہ یور سیلف ہیلن کی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہر پیرنٹس، اس کے والدین، اس کی جگہ آ گیا دیم سیلفز، کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، والد اور والدہ دونوں۔ ہیلن تیسرے میں ہے، ہیلن کی جگہ آ گیا ہر سیلف، شی کی جگہ ہر سیلف، ای میں ہے ہیلن، اس کی جگہ بھی ہر سیلف۔ اس کے بعد ایف ہے ہیلن، اس کی جگہ بھی آ گیا ہر سیلف۔ نیکسٹ ہے رائٹ اے پیراگراف آن اف یو آر ہیلن کیلر واٹ وڈ یو ڈو، کہ پیراگراف لکھنا ہے آپ نے کہ اگر آپ ہیلن کیلر کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے۔ تو یہاں میں ایک پیراگراف لکھ دیا ہے، اور چونکہ میں نے اپنے بارے میں کہنا ہے اس وجہ سے میں نے جو سارے پروناؤن یوز کیے ہیں وہ اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ آئی واز بورن آن جون 27، میں پیدا ہوا تھا جون 1880 میں تسکمبیا میں، جو کہ الباما کا شہر ہے۔ تو یہ سارا جو اس کا جو ہے پیراگراف تھا اس کو میں نے چینج کر دیا ہے فرسٹ پرسن میں، کیونکہ یہ میں اپنے لیے لکھ رہا ہوں۔ تو سارے پروناؤن اس میں چینج ہو گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں پہ اینڈ کروں۔ تو آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز لے کے آتا ہوں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔